आओ بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں رات کے وقت عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے اور کوئی بھی رات کے وقت باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا بچوں۔ اس گاؤں میں لوگ خوف و ہراس میں رہ رہے تھے۔ ایک دن بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے سنا کہ جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے جو رات کے وقت گاؤں کے قریب آ کر عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور رات کے وقت جنگل کے قریب جانے سے ڈرنے لگے۔ جمیل اپنے بیوی بچوں اور پالتو جانوروں کے ساتھ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ گو کہ وہ غریب تھا لیکن وہ بہت مطمئن تھا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ پھر اس رات ایسا ہوا، گاؤں کی پرانی حویلی میں سے بدروحیں نکل نکل کے گاؤں کی طرف بھاگنے لگیں۔ خوفناک آوازوں نے گاؤں کا گھیراؤ کر لیا۔ چمگادڑیں نکل نکل کے بدروحوں کا پیچھا کرنے لگیں۔ بدروحوں نے ایک ایک گھر تاکنا شروع کر دیا۔ شانتی چڑیل، جو کہ ایک بدروح کی شکل اختیار کر چکی تھی، گہرے جنگل میں جہاں چاند کی پوری روشنی موجود تھی، کالی جادوئی بلی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اپنے چوغے میں سے باہر آئی اور کالی جادوئی بلی کو پاس بلایا اور اس کو کچھ خاص ہدایات دیں۔ جب بدروحوں کو کوئی جانور نہ ملا اور وہ ناکام و نامراد واپس آئیں تو شانتی چڑیل غصے اور طیش کی عالم میں خود اٹھی اور گاؤں میں جا کے جمیل کسان کی بکری کو باڑے میں سے اٹھا لائی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوتے ہی جمیل باڑے میں گیا اور ایک بکری کو غائب پایا۔ جمیل پریشان ہو گیا لیکن اس نے اپنی پریشانی اپنی بیوی پہ ظاہر نہ کی۔ اس کی بیوی پریشانی میں رونے لگی اور کہنے لگی، ہم کہاں سے یہ نقصان پورا کریں گے؟ جمیل نے اسے تسلی دی، پریشان مت ہو، میں اس کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ شام ہوتے ہی جمیل نے اپنے پالتو کتے کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ آج اس چڑیل کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، دوسرے میں لالٹین لی اور نکل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کے اس نے ایک مناسب سی جگہ اپنے لیے چن لی اور چھپ کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات گہری تاریک ہوئی، شانتی چڑیل ایک طرف سے نمودار ہوئی۔ اس کا ٹکراؤ جمیل کے ساتھ ہو گیا۔ جمیل نے اسے کہا، رک جا، ادھر ہی رک جا ورنہ جلا کے بھسم کر دوں گا۔ بتا میری بکری کہاں ہے ورنہ تجھے جلا کے راکھ کر دوں گا۔ شانتی چڑیل اسے اس جگہ لے آئی جہاں اس نے تمام جانوروں کی بلی دی تھی۔ جمیل یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، وہاں خون ہی خون اور ڈھانچے ہی ڈھانچے پڑے تھے۔ اس نے بولا، بتا کیا چاہتی ہے تو ہم سے؟ تو کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ تو کب ہماری جان چھوڑے گی؟ شانتی چڑیل نے کہا، اگر تم میرا یہ معمہ حل کر دو تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ جمیل نے کہا، بول کیا معمہ ہے تیرا، میں حل کروں گا اسے۔ وہ کہنے لگی، بتاؤ اس درخت کے اوپر کتنے پرندے ہیں؟ جمیل نے دیکھا اور کہا، 10 پرندے ہیں۔ شانتی چڑیل کہنے لگی، اگر ایک پرندے کو میں پکڑ لوں، کھا جاؤں، اس کی بلی دے دوں تو باقی کتنے بچیں گے؟ جمیل نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور کہا، ہاں باقی تو کوئی بھی نہیں بچے گا کیونکہ تمام پرندے ڈر کے مارے اڑ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی شانتی چڑیل نے ایک خوفناک چیخ ماری۔ چمگادڑوں کا شور جنگل میں بھیانک آوازوں کی طرح پھیل گیا۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے ہوا میں اوپر کی طرف تحلیل ہو گئی۔ جمیل نے اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے کیونکہ ان آوازوں کے شور سے اس کے کان پھٹے جا رہے تھے۔ جمیل نے گھر واپسی کی راہ لی اور صبح کا سورج نمودار ہونے سے پہلے وہ گاؤں پہنچ گیا۔ اس نے گاؤں والوں کو خوشخبری دی کہ اس نے شانتی چڑیل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ہے۔ جمیل نے اپنا بھیس بدلا اور اپنے روزانہ کے حلیے میں آ گیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جمیل اپنے باڑے میں داخل ہوا اور خوشی خوشی اپنے جانوروں کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، آج کے بعد کوئی چڑیل کوئی بھی جانوروں کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ اب ہم سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے۔
ساتھیوں، امید ہے جمیل کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔